السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلما بلغ معه السعي قال یا بنی انی ارى في المنام انی اذبحك فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. فلما اسلم وتله للجبین وناديناه يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنين ان هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الاخرين سلام على ابراهيم كذلك نجزي المحسنين انه من عبادنا المؤمنين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. محترم ناظرین، اس وقت جو میری اس تقریر کا یا گفتگو کا عنوان ہے سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. جن آیات کی میں نے تلاوت کی ہے یہ وہ واقعہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی جب ہم ان کا مطالعہ کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ ان جو آزمائشوں کا سلسلہ چلا یہ آخری آزمائش تھی جو اللہ تعالیٰ نے آپ سے دی، اور پھر آپ علیہ السلام اس آزمائش میں کامیاب ہوئے تو پھر انہیں وہی ابتلا ابراہیم رب بکلمات فاتمہن، یہ فاتمہن تھا جہاں آپ نے ان تمام آزمائش جو اللہ تعالیٰ نے اس کو گزارا اس میں کامیابی حاصل کی تو پھر انی جاعلوک للناس اماما کا خطاب دیا گیا کہ آپ اس کے بعد پوری انسانیت کے امام بنا دیں گے. میرے دوستو، یہ واقعہ ایسا ہے کہ اس کو دل تو چاہتا ہے کہ اس کو بار بار پڑھا جائے، بار بار سنا جائے، بار بار کہا جائے، کبھی دل اس سے سیر نہیں ہو سکتا. اور یہ ایک عشق و محبت کی داستان ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ حج کا جو فریضہ ہے وہ بھی اسی کی ایک یاد دہانی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس عشق و محبت کی داستان کو باقی رکھنے کے لیے حج کے فرائض اور اس کے جو ارکان ہیں وہ اسی کی یاد ہمیں دلاتے ہیں. اور اس واقعے کو جتنے بار پڑھا جائے دل آسودہ کبھی نہیں ہوتا، سیر حاصل نہیں کرتا، بلکہ چاہتا ہے کہ مزید اس کو پڑھا جائے، مزید اس کو سنا جائے. انہی آیات اور انہی واقعے کے پس منظر میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جو شعر کہا ہے وہ یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. اور یہ شعر علامہ اقبال کے مجموع کلام بال جبرائیل کی 10ویں غزل کے 5واں شعر اس کا مصرع ثانی ہے. اور اب جانتے ہیں کہ بال جبرائیل جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ہے اس میں اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا فلسفہ بہت عروج پر ہمیں نظر آتا ہے. اور اس شعر کو ہم انشاءاللہ علامہ اقبالیہ ہند سے سمجھنے کی کوشش کریں گے. علامہ اقبال کے جو اشعار ہیں اس کا ایک تاریخی منظر ہوتا ہے اور وہ اس کا ایک اصل پس منظر بھی ہوتا ہے. ہم انشاءاللہ دونوں پس منظر میں اس بات کو انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے. اقبال کے مطالعے میں ان کے افکار کو بڑی اہمیت حاصل ہے، اور اقبال نے اپنی شاعری میں پرسنالٹیز کا بہت زیادہ حوالہ دیا ہے. کبھی کسی نام کو لے کر پوری تاریخ اس شعر کے اندر سمو دی گئی ہے. کبھی شاہین کہتا ہے تو اس کا ایک پورا اس کے پیچھے ایک پوری تاریخ اور اس کا ایک پورا پس منظر ہمارے سامنے آتا ہے. اور یہ شعر اور شاعری کا کمال ہے کہ ایک چھوٹے سے لفظ میں ایک پوری چیز، پوری تاریخ اس کے اندر سما جاتی ہے. آئیے ہم دیکھتے ہیں اس شعر کے پس منظر میں بھی کہ علامہ اقبال نے اس شعر کے اندر کوئی حتمی فیصلہ نہیں دیا، بلکہ اشارے دیے ہیں، ایک پیراڈائم دیا ہے. یہ نہیں کہا کہ اصل حضرت اسماعیل علیہ السلام جو اپنے آپ کو پیش کیا اور کہا کہ اپنے والد سے کہ حضرت قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. یہ تو غیر معمولی جملہ تھا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ ابا جان آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے اس کو کر گزریے، اور ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، اور مجھے آپ صبر کرنے والوں میں پائیں گے. آپ ذرا سا اس پس منظر کو دیکھ کر سوچ سکتے ہیں، ایک باپ جس کا مشن ساری دنیا کے اندر دین کا غلغلہ ہو اور توحید کا نعرہ بلند کرنا ہو، اس کو ہم اختتامی طور پہ کچھ باتیں رکھیں گے آپ کے سامنے، تو وہ یہ جملہ سننے کے بعد کتنا خوش ہو گیا ہوگا. باپ پھولے نہیں سماتا ہوگا کہ میں جس مشن کے لیے دعا مانگی تھی میرے بیٹے کے لیے، میرے بچے کے لیے،
وہ مشن پورا ہوتا ہوا نظر آ رہا. اور بیٹا خود باپ سے کہہ رہا ہے کہ ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین. یا ابت افعل، اے ابا جان آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے آپ کر گزریے، آپ کو چوں چرا کرنے کی، لیفٹ رائٹ دینے کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے انشاءاللہ پوری طرح صابر پاؤ گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ خواب قرآن مجید میں نوٹ کیا گیا. قرآن مجید میں 5 خوابوں کا ذکر ملتا ہے. 3 نبیوں کے خواب ہیں اور جس میں ایک یہ خواب ہے، اور دوسرا حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب، اور تیسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب سورہ فتح میں ملتا ہے. اور سورہ یوسفی میں 2 اور خواب کا بھی ذکر ملتا ہے. تو یہ جو خواب ہوتے ہیں نبی کے لیے صرف خواب نہیں ہوتے بلکہ وحی کا ایک ذریعہ ہوتا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو وحی کا ذریعہ اس طرح لیا اور پھر اس کام کو کرنے کے لیے تیار ہوئے. اور جب بیٹے نے وفاشیار بیٹے نے یہ جواب دیا تو آپ بے انتہا خوش ہو گئے. اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنا خوش ہوا ہوگا. لازم سی بات ہے جب جس مشن کے لیے جو کام کیا جاتا ہے اس میں جب کامیابی ملتی ہے اور پھر اپنے بیٹے سے یہ بات سنتے ہیں، جس کا ذکر اب مولانا اس آیت میں بھی کر رہے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جب کعبے کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو اس وقت انہوں نے کہا تھا وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ، وہ امت کو اٹھاؤ. تو وہ امت اٹھتی ہوئی نظر آ رہی تھی اس کے ذریعے سے، تو بے انتہا خوشی محسوس کیے ہوں گے. تو البتہ علامہ اقبال نے اس شعر میں قطعاً جواب نہیں دیا بلکہ اشارتاً کہا ہے کہ آخر یہ کس چیز کا فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی. اس کا اشارہ اسی شعر کے اسی مصرے کے اسی غزل کے آخری شعر میں یوں فرمایا، فطرت خود بخود کرتی ہے لالا کی ہنا بندی. فطرت خود بخود کرتی ہے لالا کی ہنا بندی. اس کے اندر 2 چیزیں بتائی گئی اس شعر میں. ایک تو اسماعیل کی آداب فرزندی اور دوسرا ہے اس آداب فرزندی کے لیے کیا رسپانسبل فیکٹر ہے، وہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام اس لیول پر پہنچ گئے کہ باپ سے خود کہہ رہے ہیں کہ ابا جان آپ کر گزریے. تو ایک چیز فیضان نظر اور دوسری ہے مکتب کی کرامت. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آداب فرزندی کے جو وجوہات ہیں اس میں سے علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ایک تو فیضان نظر تھا اور دوسری جو ہے مکتب کی کرامت تھی. ہاں ابراہیم پدر اور پسر ابراہیم ہیں، ہاں وہ شام نئے بادہ نیا خون بھی نیا، حرم کعبہ بھی نیا، بت بھی نیا، تم بھی نئے. فیضان نظر کس کا تھا؟ یہاں 2 فیضان نظر تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا. ایک اللہ تعالیٰ کا فیضان نظر، کیونکہ حضرت اسماعیل کو بھی نبی بنانا تھا اور نبی انبیاء اور رسول پر اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل ہوتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کے خصوصی پروٹیکشن کے اندر ہوتے ہیں. ان سے ایسا کوئی کام نہیں ہو پاتا جس کے بعد ملت یا ان کی قوم یا ان کی آنے والی جو نسل ہے اس کو کرنے سے رک جائے. یعنی اس لیے اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو معصوم عن الخطا بناتا ہے. لیکن ایک بات بھی یہ بھی یاد رکھ رہے ہیں کہ نبی ایک تو نبی ہوتا ہے، دوسرا اس کے ساتھ وہ انسان بھی ہوتا ہے. عبدہ و رسولہ، بندہ بھی ہوتا ہے اور رسول بھی ہوتا ہے. بندہ ہونے کے ناطے سے، انسان ہونے کے ناطے سے ہو سکتا ہے کہ اس سے غلطیاں ہوں اور بعض مرتبہ ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں جس کو پروٹیکشن دیا جاتا ہے، جس کو کہا جاتا ہے رنگ آن دا رائٹ سائڈ، یعنی بہتر اچھائی کی طرف. جیسے ہم سورہ عبسہ ہوتا اللہ کے اندر دیکھ سکتے ہیں اور پھر اور بھی بہت سارے مقامات پر دیکھ سکتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتا ہے کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا، کہ تم اتنی محنت نہ کرو، تم اتنا کوشش نہ کرو کہ، اور یا کبھی یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، تم چاہنے سے ہدایت نہیں ملتی، میرے چاہنے سے ہدایت ملتی ہے. یہ انسانی کمزوری نہیں بلکہ انسانیت کے لیے فکر، انسانیت کے لیے درد کا نتیجہ ہوتا ہے. اور پھر ہم جب حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ پڑھتے ہیں سورہ طٰہٰ کے اندر کہا گیا وَعِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن رَّبِّهِ، اس میں کہا گیا فَنَسِيَ آدَمَ وَلَمْ تَجِدْ لَهُ عَزْمًا، کہ حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے اور ہم نے ان میں عزم کی کمزوری پائی. یہ غلطیاں ہو سکتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کا خصوصی ان کے لیے پروٹیکشن ہوتا ہے کہ ان سے غلطی نہیں ہوتی اور وہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں. تو یہاں پہلی چیز تو یہ کہ فیضان نظر، اللہ کا فیضان نظر تھا.
دوسری چیز یہ کہ فیضان نظر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، جو جلیل القدر پیغمبر اور ابو الانبیاء تھے. اس کے بعد مکتب کی کیا کرامت تھی، کون سا مکتب تھا، کون سی یونیورسٹی سے تھی جہاں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فراغت حاصل کی تھی، وہ ماں کی آغوش تھی. اور کیسی ماں، وقت کی عظیم ترین ماں. پہاڑوں کے درمیان دوڑنے کے عمل کو حج اور عمرہ کا رکن قرار دیا گیا. پھر سوال بھی ہے کہ حضرت اسماعیل کس مکتب سے فارغ تھے، کیا وہ یہی ماں کا مکتب تھا جہاں سے وہ فارغ تھے؟ آئیے اب ہم اس شعر کے اصلی تناظر میں گفتگو کرتے ہیں. ہر کوئی چاہتا ہے کہ اپنے اولاد کو فرمانبردار بنتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے. ہر کوئی چاہتا ہے کہ اپنا مشن اپنے اولاد کے حوالے کرے اور پھر میں وہی کام میرے اولاد بھی وہی کرے جس مشن کو لے کر میں اٹھاؤں. لیکن اس کے لیے کام کتنے کو لوگ کرتے ہیں اور کس طرح ضروری ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے. عہد نو برق ہے، آتش زن قرمن ہے، اے من اس سے کوئی صحرا ہے نہ گلشن ہے. آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا تو آنکھ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. اگر واقعی حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا ایمان ہوگا تو اولاد بھی ویسے پیدا ہوگی اور اس کا نتیجہ بھی وہی نکلے گا. ایک مرتبہ دبئی کے اندر جلال الدین عمری صاحب کا دورہ ہوا تھا، بہت پہلے کی بات ہے. انہوں نے خواتین کے بہت بڑا مجمع تھا، اس وقت مجمع تعداد جمع کرنے کی اجازت تھی، چیمبر آف کامرس میں ہوا تھا یہ پروگرام، تو بہت بڑی تعداد تھی. وہاں مولانا سید جلال الدین عمری صاحب نے بڑا ایک اہم نقطہ کہا تھا، میں وہ نقطہ آپ کے سامنے رکھ دوں. وہاں خواتین سے مخاطب ہوتے ہوئے مولانا نے کہا تھا کہ اگر تم اپنی گود کے اندر حسن اور حسین کو دیکھنا چاہتی ہیں تو آپ کو بطول بننا ہوگا. اگر تم اپنے گود کے اندر حسن اور حسین کو پلتا ہوا دیکھنا چاہتی ہیں تو آپ کو بطول بننا ہوگا. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے اور حضرت حاجر علیہ السلام تھے جس کی طرف سے یہ انہیں یہ شرط ملا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہ مکتب میسر آیا کہ خود جو ہے باپ بھی حیران تھا رہا ہوگا. اچھا، والدین کی تربیت اور مکتب کی کرامت. آج ہم دیکھتے ہیں کہ مکتب کے سلسلے میں علامہ اقبال کا ایک اور شعر ہے، اس میں کہا اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے غمناک، نہ زندگی نہ محبت نہ معرفت نہ نگاہ. یہاں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ان چار ہولناک الزامات لگائے ہیں مکتب اور مدرسے پر. وہ یہ کہ نہ زندگی نہ محبت نہ معرفت نہ نگاہ. آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ان مدارس کا حال، جہاں آج ہم تعلیم دیتے ہیں، آپ بٹکل اور اس طرح کے مدارس کو چھوڑ دیجئے، لیکن جو عمومی ٹرینڈ ہے وہاں مدرسے سے نکلنے والے کو اور نہ زندگی ملتی ہے، نہ محبت ملتی ہے، نہ معرفت اور نہ نگاہ ان میں پائی جاتی ہے. یہ چاروں صفات سے آج کے مکاتب جو ہے محروم نظر آتے ہیں. اور ہمارا جو ایجوکیشنل سسٹم ہے یہ ان تمام خصوصیات اس میں سے نکل چکی ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو سوچ تھی وہ بڑی اعلیٰ سوچ تھی. وہ بگ تھنکنگ اور بگ ایکٹ سے کہا جاتا ہے، تھنک بگ ایکٹ بگ. حضرت ابراہیم علیہ السلام گزشتہ میں نے کہا تھا کہ ان کے 4 بیٹوں کا تذکرہ ملتا ہے. ایک حضرت اسماعیل، ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کے پاس لا کر انہیں بسا دیا مکے کے اندر. اور دوسرے بیٹے مدین کا ذکر ملتا ہے جن کو مدائن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مقرر کیا. تیسرے بیٹے اسحاق جن کو فلسطین میں آپ علیہ السلام نے اپوائنٹ کیا. اور چوتھے بیٹے تو نہیں بلکہ بھتیجے لوط علیہ السلام کو جارڈن میں اردن میں جو ہے وہاں لے جا کر انہیں بسایا. اور یہ جو مکہ سے نکلنے والا جو تجارتی شاہراہ تھی، نیشنل ہائی وے تھی، وہ مکہ سے نکلتا ہوا مدین سے گزرتا تھا اور جا کر وہاں ٹی پہ ملتا تھا جہاں فلسطین اور کیا کہتے ہیں جارڈن ملتے ہیں. یعنی جو اس وقت کے تجارتی شاہراہ تھے ان چاروں جگہ پر اپنے چاروں بیٹوں کو بٹھا دے تاکہ یہ مشن مکمل ہو سکے. اور روایت میں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ آپ علیہ السلام نے 4 جگہ عبادت کے لیے مقامات بنائے. یہ ایک تو فلسطین کے اندر بیت المقدس بنایا، اور مکہ کے اندر حرم کی تعمیر کی، اور مدائن اور جارڈن میں بھی آپ نے اس کا عبادت کے لیے مقامات بنائے. کیونکہ اس وقت بادشاہ کے محل کے بعد سب سے جو امپورٹنٹ جگہ تھی وہ عبادت کی جگہ ہوتی تھی. اور یہ
पुरोहित, पंडित और बादशाह का एक गठजोड़ होता था, इसका जिक्र मैंने गुज़िश्ता हफ्ते भी किया था। तो इस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन 4 मकामात पर अपने 4 लोगों को ले जाकर बिठा दिया ताकि ये मिशन बहुत दूर तक चलता रहे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास न रियासत थी, न फौज थी, यहाँ तक कि कोई साथी भी नहीं था, बल्कि वो तन्हा एक जमात थे, तंजुमा एक अंजुमन थे। मगर हुक्म हुआ कि जाओ नमरूद के बातिल को चैलेंज करो, उसे हक़ की तरफ बुलाओ। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तने तन्हा नमरूद के हाजिर व मौजूद को चैलेंज किया। और फिर ये उसी वक्त मुमकिन है, ज़ौक़ हाजिर है तो फिर लाजिम है ईमान क़लील, वरना खाकिस्तर तेरी ज़िंदगी का पैरहन। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इस सबक में और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के इस सबक में 3 बातों का मैं जिक्र करके अपनी बात को ख़त्म करूँ। पहली चीज़ ये कि आफाकी सोच, आफाकी काम, उसका तस्वुर पैदा करने की ज़रूरत है। छोटे छोटे चिंटू मिंटू काम नहीं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो सोचा था वो बहुत ही आफाकी काम, पूरी दुनिया के अंदर दीन को गालिब करना। ये हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला था। इस समय उन वाक़यात का इशारा न दूँ, देर हो जाएगी। आज हम देखते हैं हमें करना क्या है कि आज भी ये मुमकिन है कि आज अगर हम छोटा स्टेप लें तो 10, 20, 50 साल बाद वो चीज़ बड़ी हो सकती है। आप मिल्लत के बहुत सारे इदारों को देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को देखिए, नदवतुल उलमा को देखिए। शुरू तो किसी दरख्त के नीचे ही हुए थे, लेकिन आज फलता फूलता जो है दरख्त बन जाता है, फलता फूलता एक शहर बन जाता है। दूर जाने की जरूरत, हमारे शहर में भी देख सकते हैं, अंजुमन को देखे, शम्स को देखे, बहुत सारे। इब्तिदा में तो चीज़ें छोटी होती हैं, लेकिन वक्त जाते जाते अगर सोच आफाकी होगी, अगर सोच एक बहुत ऊंचे तस्वुर की होगी, तो फिर ये मुमकिन है कि हमारा काम बहुत आगे बढ़ सकता है। और फिर वही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो बात कही एक दुआ के अंदर, उसमें कहा था रब्बि हबली हुक्म वालिक़नी बिस्सालिहीन वजअल लिसान सिद्क़िन फ़िल आख़िरीन, कि अल्लाह मेरी याद को, मेरी सच्ची याद को तो आने वालों में कायम कर दे, यानी मेरे बाद लोग मुझे याद करें। ये इसलिए नहीं कि नामो नमूद के लिए, शोहरत के लिए नहीं, बल्कि ऐसा काम कर जाऊं जिससे दुनिया बल्कि इंसानियत फ़ायदा उठा सके। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मिशन था। तो हमें इसमें जो पहली काम करनी है वो ये कि हमारी सोच को बहुत ऊंची सोच, आफाकी सोच बनानी चाहिए। दूसरी चीज़ जो हमें करनी है वो ये जो इससे सबक मिलता है इस काम में हमें अपने बच्चों को लगाना होगा। ये बहुत अहम है। हम बड़ी बड़ी बातें तो कर लेते हैं, लेकिन जिस मिशन से हमें मोहब्बत है, जिस मिशन के हम दाई हैं और हम चाहते हैं कि ये मिशन देर तक और पाइंदा रहे, तो हमें चाहिए, और फिर हमारा ये दावा भी है कि ये मिशन वो मिशन है, तहरीक का मिशन आप समझे आप, तो वो ये कि दुनिया व आखिरत की कामयाबी का ज़ामिन, तो हम क्यों ना अपनी औलाद को इसमें लगाते हैं। ये यहाँ पर गौर करने का मुकाम है। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद के ज़रिए से उस मिशन को पूरा किया, तो हमें अपनी औलाद को इस मिशन में लगाने की ज़रूरत है। और फिर ये मिशन, अगर इस मिशन में हम लगाएं, हो सकता है दुनियावी तौर पर कुछ नाकामियाँ हो जाएं, वो डॉलर, दिरहम और पैसे रुपये न मिल सकें, लेकिन यकीन जानिए आखिरत के लिए हमारा सरमाया बन सकते हैं। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उसवा बताता है कि अपने बच्चों को इस काम पर लगाया, यहाँ तक कि बेटे को कुर्बान कर देने के लिए तैयार हुए और बेटा भी तैयार हो गया। और आखिर में एक और बात रखते अपनी बात को ख़त्म करूं कि आप बड़ी सोच के साथ कुछ ऐसा काम कर गुजरें जिससे दुनिया याद रखे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ऐसा काम करके दुनिया आज भी उन्हें याद रखती है। और इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, उन्हें पूरी इंसानियत का इमाम बना दिया गया। आज हम देखते हैं कि दुनिया का बेशतर जो आबादी है, तकरीबन 60% आबादी जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना इमाम और अपना पेशवा समझती है। आप अलैहिस्सलाम की सदा बुलंद की जाती है, और यही आपका मिशन था। कुछ काम ऐसा हम कर जाएं कि आपके दुनिया से जाने के बाद भी अजर मिलता रहे, और ये मिशन जो है फलता और फूलता रहे। कुछ ऐसा बीज बो जाए कि जिसके बदौलत अलम तरा कैफ दरबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यबतन कशजरतिन तय्यबतिन अस्लुहा साबितुन व फरुहा फिस समा, कि वो दरख्त नमूदार हो जाए, वो दरख्त पन पे जिसकी शाखें भी नुमाया और जिसका साया भी अजीम, और उसकी पहुँच, उस दरख्त की पहुँच आसमान तक पहुँच सके। मैं अपने आप से भी अर्ज़ करूँगा
کہ ہمیں خاص کر اپنے اولاد کو اس سلسلے میں تیار کرنا ہے کہ اس مشن کے لیے ہم اپنے اولاد کو لگائیں. خدا را یہ ہمارے لیے دنیا میں بھی کامیابی کا سبب اور پھر آخرت میں ہمارے لیے بہت بڑا اثاثہ ہوگا. ہم اللہ تعالیٰ میں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنے اولاد کو اس مشن کے لیے تیار کر سکیں. یہ اسی وقت ممکن ہے اگر ہم اس صحیح مشن کو لے کر اٹھیں گے اور ہم اپنے آپ کو ایک آئیڈیل کے طور پر اپنے بچوں کو دیں گے. آج آئیڈیلزم کا زمانہ ہے، لوگ جو ہے آئیڈیل بننا چاہتے ہیں. ایک بار ایسے میں نے کسی سے پوچھا کہ بھئی فلاں جامعہ میں اگر ہم آئیڈیل سوچنا چاہتے ہیں تو کسی طالب علم کے پاس کون سا آئیڈیل ہے، کون سے مولانا کو آئیڈیل سمجھتا ہے؟ مجھے نام نفی میں جواب ملا. تو بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جہاں ہمارے پاس آئیڈیل نہیں ہے. میں ابھی شمس کے بارے میں ایک صاحب سے گفتگو کر رہا تھا تو ٹیچرز اس کے آئیڈیل ہوتے ہیں. بچہ سوچتا ہے کہ میں ان کی طرح بنوں، فلاں ٹیچر کی طرح بنوں، فلاں. تو اگر ٹیچرز اور والدین خاص کر وہ اس کا آئیڈیل ہوتے ہیں، اگر والدین اس کو صحیح طور پر اپنے آپ کو اس کے سامنے رکھیں، یہ آئیڈیل کے طور پر نمایاں کریں تو یہ بچہ اس کو فالو کرے گا اور پھر اس کے نقش قدم پر چلے گا. تو یہ ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ ہوگا. ورنہ ہوتا یہ ہے کہ بچے عموماً تحریک اسلامی سے وابستہ لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے، مجھے کہنے دیجئے کہ بہت سارے میں نے بڑوں کے بچوں کا حال دیکھا ہے، پڑھا ہے، سنا ہے اور ملاقاتیں بھی کی ہیں، لیکن والدین کے تئیں ان کا رویہ اس طرح نہیں ہے جو اب ہونا چاہیے. تو میں اپنے رفقا سے پھر اپنے آپ سے بھی کہوں گا کہ ہمیں اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اس مشن میں لگا دیں تاکہ وہ مکتب کی کرامت جو ہے رنگ لا سکے اور پھر جس کی وہ اس رنگ کے ذریعے سے ہم صبغت اللہ کا جو رب ان پر چڑھ جائے گا تو اسی کے اندر ہماری بھی فلاح ہے اور ہمارے مشن کو بھی دور تک چلنے کا موقع مل سکتا ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.